اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. بارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں مشتقات کے بارے میں. سمرین قائمہ نحوی رئیسہ نشاد فاطمہ ناز فاطمہ قصہ. ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی مشتقات کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ مشتق اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق کسی جامد ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے. اسم کی کئی تقسیمات تھی، اس میں سے ہم کون سی والی پڑھ رہے ہیں؟ اسم یا جامد ہوتا ہے یا مشتق. جامد کسے کہتے ہیں رئیسہ؟ جو کسی سے نہ لیا گیا. کسی اور کلمے سے نہ لیا جائے. اس میں جامد ایک ایسا کلمہ ہے جو کسی دوسرے کلمے سے. دوسرے کلمے سے نہ لیا گیا. مثال کے طور پر رجل کسی اور کلمے سے نہیں لیا گیا، جیم لام حروف تہجی سے الفابیٹ سے لیا گیا بس. ٹھیک ہے، رجل ہے، قلم ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن مشتق وہ اس میں جو وہ کلمہ ہے دوسرے کلمے سے لیا جائے. مثال کے طور پر ناصر، منصور، نصیر، یہ سب کائے سے لیے گئے ہیں؟ نصارہ سے. نصارہ سے. ٹھیک ہے. مشتق کیونکہ جامد کا کوئی حکم نہیں ہے خاص، مشتق 8 چیزوں کو کہا گیا. کتنی چیزوں کو؟ 8 چیزوں. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہہ، اس میں تفضیل، صیغہ تفضیل، اس میں مبالغہ، اس اعلیٰ، میں اس میں اعلیٰ، اس میں کمال، اس میں 8 چیزیں ایسی ہیں جن کو مشتق کہا گیا ہے. جن کو جس میں سے ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پڑھا. آج ہم صفت مشبہہ کے بارے میں جانیں گے. صفت مشبہ. میں نے اشارہ کیا تھا، یاد ہے کسی کو، کہ صفت مشبہ اس میں فاعل میں بہت چیزیں کامن ہیں. اس میں فاعل اور اس میں مفعول صفت مشبہ میں کامن کئی ہیں کیونکہ تعریف سیم ہے. کیونکہ تعریف سیم ہے. سیم، بس تھوڑا سا فرق ہے ثبوت اور حدوث کا. ثبوت اور حدوث. حدوث کسے کہتے ہیں؟ ثبوت کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں کہوں ناصر مدد کرنے والا. ٹھیک ہے، میں کہوں رحیم رحم کرنے والا. معنی سیم ہے نا، مدد کرنے والا، رحم کرنے والا. جی رحمان. ٹھیک ہے، مدد کرنے والا، رحم کرنے والا. کریم کرم کرنے والا. بس فرق میں کہوں کاتب لکھنے والا، کاتب مارنے والا. دونوں میں معنی سیم ہے. فرق اتنا ہے کہ میں جب مار رہا ہوں تب میں ظالم ہوں، نہیں مار رہا تو ظالم نہیں ہوں. کاتب ابھی لکھ رہا ہوں تو میں کاتب ہوں، کاتب نہیں. یعنی اس میں فاعل میں معنی جو ہوتے ہیں وہ حدوثی ہوتے ہیں، ابھی ہیں ابھی نہیں ہے، بدلتے رہتے ہیں. کاتب لکھ رہا ہوں تو کاتب، ہٹ گیا تو نہیں. لیکن صفت مشبہہ میں معنی ثبوتی ہوتے ہیں. جو رحیم ہے تو رحیم ہے، جی جو شجاع ہے تو شجاع ہے، جی ثابت رہتے ہیں. اس میں فاعل کے معنی حدوثی ہوتے ہیں، صفت مشبہہ میں معنی ثبوتی ہوتے ہیں، ثابت رہتے ہیں. جو رحیم ہے وہ ہر وقت رحیم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی رحیم ہے تو ابھی رحیم نہیں ہے، ابھی شجاع ہے تو ابھی شجاع نہیں ہے. ٹھیک ہے، بولیے. ابھی صبور ہے تو ابھی صبور نہیں ہے، صبر کرنے والا. ٹھیک ہے، ابھی میٹھا ہے تو ابھی میٹھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سمجھ پا رہے ہیں؟ تو اس میں فاعل کی تعریف کیا بتائی تھی؟ اس میں فاعل ایک ایسا مشتق ہے جو ایک ایسی ذات پہ دلالت کرے کہ جس سے فعل صادر ہوا ہو. تو دو چیزیں ہوئی، ایک ذات، ایک جس سے فعل صادر ہوا. ناصر اس میں فاعل ہے
کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ ایک ایسی ذات پہ جس سے مدد صادر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. قاتل ایک ایسی ذات جس سے قتل صادر ہوا ہے. جی بولیے. ایک ایسی ذات جس سے لکھنے کا عمل صادر ہوا ہے. یہاں تک تعریف دونوں کی سیم ہے. ایک ایسی اس میں مشتق ہے کہ جو ایک ذات پہ دلالت کرے جس سے فعل صادر ہوا. یہاں تک دونوں کی تعریف یا ایک صفت ان کے اندر پائی جائے. ایک ایسی ذات جس کے اندر کوئی صفت اس سے صادر ہو. صفت مطلب کاتب سے کتابت صادر ہو. کاتب ایک ایسی ذات پہ دلالت کر رہا ہے جس پہ صفت کتابت ہے. رحیم ایک ایسی ذات پہ دلالت کر رہا ہے جس کے اندر صفت رحمانیت ہے، رحم ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ صفت اس کے اندر حدوثی ہے، ابھی نہیں ہے، یہ ثبوتی ہے. اتنا سا فرق ہے، باقی سیم ہے. ایک فرق تو یہ ثبوت اور حدوث کا، ایک فرق وزن کا ہے. ایک فرق کیونکہ اس میں فاعل اندر پڑا ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پہ آتا ہے اور اس میں مفعول مفعولون کے وزن پہ. غیر ثلاثی مجرد آپ کو بتایا تھا کہ علامت مضارع کی جگہ میم مضمومہ ما قبل آخر کا کسر. لیکن صفت مشبہہ کے کوئی وزن معین نہیں ہے. مشہور لکھتے ہیں. کبھی آپ کو یہ فعلون کے وزن پہ ملے گی صفت مشبہہ. کس وزن پہ؟ صعب. صعب یعنی سخت. صعب کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ایسی ذات کے اوپر جس کے اندر صفت بھاری ہم سخت پایا جاتا ہے. لیکن یہ جو چیز سخت ہے تو اس میں سختی ثبوتی ہے، حدوثی تھوڑی ہے کہ ابھی سخت ہے ابھی سخت نہیں ہے. نہیں بالکل. یا کبھی فعلون کے وزن پہ ملے گی آپ کو صفت مشبہہ حلون میٹھا. ایک ایسی ذات، اب ذات ضروری تھوڑی ہے انسانی ہو، ذات تو غیر انسان بھی ہو سکتی ہے، جانور بھی، چیز بھی ہو سکتی ہے. اب جو چیز ابھی ہے کسی ذات، مٹھائی مثال کے طور پر ایک ایسی ذات پہ دلالت کر رہی ہے. حلون ذات جس کے اندر صفت حلاوت ہے، یہ ثبوتی ہے یہ صفت. فعالون جیسے حسن صفت مشبہہ ہے. ایک ایسی ذات جس کے اندر حسن پایا جائے. کبھی آپ کو یہ فعیل کے وزن پہ ملے گی جیسے رحیم، فعیلون، رحیمون، علیمون. ایک ایسی ذات جس میں صفت علم پائی جا رہی ہے، صفت علم. اور یہ علم اس کا اندر صفت ثبوتی ہے، حدوثی نہیں ہے کہ ابھی علم ہے ابھی غائب ہو گیا. کبھی آپ کو مفعول کے وزن پہ ملے گی صفت مشبہہ. کبھی آپ کو مفعول کے وزن پہ ملے گی صبور، صبر کرنے والا، صبور، فعول صبور. کبھی آپ کو فعال کے وزن پہ ملے گی فعال، جیسے جبان، ڈرپوک. ایک ایسی ذات جس کے اندر صفت جبن پائی جا رہی ہے اور یہ جبن ثبوتی ہے، اس کے اندر ثابت ہے. کبھی آپ کو فعالان کے وزن پہ ملے گی صفت مشبہہ. کہیں آپ کو عطشان، ایک ایسی ذات جس میں پیاس کی صفت پائی جا رہی ہے اور یہ ثبوتی. کبھی یہ افعال کے وزن پہ ملے گی آپ کو افعال. اس وزن پہ جیسے ابیض، ایک ایسی ذات جس میں صفت بیاضت یعنی سفید. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے 8 وزن صفت مشبہہ کے لکھے ہیں. مختلف وزن ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے. تو صفت مشبہہ کی تعریف کیا ہوئی؟ صفت مشبہہ ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرے ایک ذات کے اوپر جس کے اندر ایک صفت ثبوتی پائی جائے. جی ثابت صفت پائی جائے جس کے اندر. جی ثابت صفت پائی جائے جس کے اندر. بولیے. کبھی آپ کو یہ فعال نہیں، فعال کے وزن پہ بھی مل جاتی ہے. فعال جیسے جبان، فعال جیسے شجاع. تو صفت مشبہہ کی تعریف ایسا اس میں مشتق ہے، ایسا اس میں مشتق ہے ایسا اس میں مشتق ہے
جو دلالت کرے کسی شخص یا کسی چیز پر کسی شخص یا کسی چیز پر جس میں ثابت صفت پائی جائے. سمجھ میں آیا؟ جیسے شجاع ایک ایسی شخص پہ دلالت کرتا ہے جس میں صفت شجاعت ثابت ہے. جانور بھی شجاع ہو سکتا ہے. پھر پوائنٹ یہاں لکھیے گا صفت مشبہہ کے مختلف وزن ہیں لیکن کچھ اس میں سے یہ ہیں، کچھ اس میں سے یہ ہے. پوائنٹ کر کے لکھ دیجیے گا. کیسے لکھیے گا؟ پوائنٹ بنا کے صفت مشبہہ کے مختلف اوزان ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں. ٹھیک ہے؟ اکثر آپ کو زیادہ تر انہی وزن پہ ملے گی. آپ کو گردان وہی ہوگی جو اس میں فاعل کی تھی، کیونکہ اس کو مؤنث بنانے کے لیے فاعل کی طرح تے لگتی ہے. صعب صعبۃ، رحیم رحیمۃ، حلو حلوۃ. سب ٹھیک ہے. حسن حسنۃ، گردان وہی ہوگی. حسن حسنان حسنون، حسنۃ حسنتان حسنات. ٹھیک ہے؟ بولیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور احمر افعال کے وزن پہ اگر گردان ہو تو احمر احمران احمرون، لیکن اس کا مؤنث بنانے کا طریقہ الگ ہے. آپ نے پڑھیں گے افعال کا اگر مؤنث بنانا آتا ہے تو فعلا کے وزن پہ آتا ہے. حمراء حمراء حمراءان حمراءات. جی کس کا؟ ان سب کا اکثر فی مؤنث تے سے بنتا ہے، لیکن فعلان کا فعلا کے وزن پہ آتا ہے. فعلان کا فعلا. اکشان کا مؤنث اکشا آتا ہے، اور افعال کا بولیے فعلا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ فعلا. ابیض بیضاء، اس کی گردان آپ ایسے کریں گے ابیضن ابیضان ابیضون، بیضاء بیضاءان بیضاءات. لیکن باقی کا وہی جو اس میں فاعل کی طرح کیا مؤنث کے لیے تے. رحیم رحیم، حسن حسنان حسنون، حسنتن حسنتان حسنات. تین مذکر کے تین مؤنث کے. تین کیوں ہوئے مذکر کے؟ مفرد تثنیہ جمع مذکر. حسن مفرد مذکر، حسنان تثنیہ مذکر، حسنون جمع مذکر، حسنتن واحد مؤنث، حسنتان تثنیہ مؤنث، حسنات جمع. بس ان کی گردان میں تھوڑا فرق ہو جائے گا. بولیے کیسے؟ جیسے یہ اب یزو احمرو احمران احمرون، مؤنث کیسے بنے گا؟ حمراء حمراءان حمراءات. ٹھیک ہے؟ آپ آگے جا کے جب اس میں تفصیل پڑھیں گے آپ کو اس میں تفصیل افعال کے وزن پہ ملے گا. اس میں تفصیل آپ کو صفت مشبہ بھی افعال کے وزن پہ ملے گی آپ کو. لیکن فرق کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا تھا اگر افعال رنگ یا عیب کے اوپر دلالت کرے، جیسے ابیض احمر رنگ پہ دلالت کر رہا ہے، اگر کوئی فعل رنگ یا عیب پہ دلالت کرے تو افعال کے وزن پہ اس کا صفت مشبہہ ہوتا ہے. اور اگر رنگ یا عیب پہ دلالت کرے تو اس کا اس میں تفضیل افعال نہیں ہوتا. ورنہ تو اس میں تفضیل کی شرطیں ہیں، کچھ بتائیں گے آپ کو آگے جا کے. ٹھیک ہے؟ بس صفت مشبہ میں اتنا یاد رکھیے. صفت مشبہ ایسا اس میں مشتق ہے جو کسی شخص پہ دلالت کرے یا کسی چیز پر کہ جس کے اندر ایک ثابت صفت پائی جائے. مختلف وزن ہے اس کے، جس میں مشہور وزن زیادہ تر
یہ وزن ہے، کچھ وزن یہ ہیں. فعل کے وزن پہ صفت مشبہ، فعل، فعال، فعلان، فعیل، فعول. اور گردان وہی ہے جو ان دو کو چھوڑ کے اکثر مؤنث بنانے کے لیے تے بڑھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس میں فاعل کی طرح ہوا، جیسے وہاں تو فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، ایسے ہی حسن، حسنان، حسنون، حسنۃ، حسنتان، حسنات. بس اس میں فرق ہے کہ فعلان کا وزن مؤنث فعلا کے وزن پہ آتا ہے، اور افعل کا مؤنث جی فعلا کے وزن پہ آتا ہے. جی آرج لنگڑا، آرج عیب ہے نا لنگڑا، گردان کریں گے تو آرجن، آرجان، آرجون. لیکن مؤنث ارجا، لنگڑی عورت، لنگڑی ایک عورت. اب ایک ذات پہ دلالت کرے، اب مجھے کہہ سکتے ہیں آپ ارجون ہیں لنگڑا ایک مرد. ہاں کیونکہ اس ٹائم لنگڑا ہوں میں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، تو کہیں گے ارجا، ارجا ارجا آنے، ارجا آتون. لنگڑی ایک عورت، لنگڑی دو عورتیں، لنگڑی بہت سی عورتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، مٹا دوں، سمجھ میں آ گیا ہے یہ؟ جی جناب. گردان کی سمجھ میں آئی کیا نہیں؟ گردان کیجیے صابن، صابان، صابون، صابتون، صابتان، صابتون، حلون، حلون، حلوان، حلون، حلوتن، حلوتان، حسن، حسنان، حسنون، حسنتان، حسنتان، حسنان. بس ان دونوں کا یاد رکھنا، فعلان کے وزن پہ اگر صفت مشبہ ہوگی تو اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ آئے گا، اس میں مقصود فعلا اچھا. اور اگر افعل کے وزن پہ ہوگی صفت مشبہ تو اس کا مؤنث فعلا حمزے کے ساتھ، فعلا، حمراء، بیضاء، خضراء. ٹھیک ہے جی، یہ صفت مشبہ تھی. اس میں مبالغہ مٹا دوں، یہ مٹا دیتا ہوں. یہ تو تھا صفت مشبہ. ٹائم ختم ہو گیا. جی جی، بس 2-4 منٹ. ایک آتا ہے اس میں مبالغہ، کیا آتا ہے؟ اس میں مبالغہ کا ایک دوسرا نام ہے صیغہ مبالغہ. اس میں مبالغہ آپ جانتے ہیں، آپ مبالغہ مت کرو. مبالغہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا. کیا کرنا؟ جی ایسا اس میں مشتق ہے جو کام کو انجام دینے والے یا کوئی صفت رکھنے والے پر حد زیادہ ہونے والے پر تلوات کرے. اور یہ چیز اور یہ ایسے کر سکتے ہیں، ایسا اس میں مشتق ہے جو حد سے زیادہ، حد سے زیادہ. یہاں لکھ دیجیے گا حد سے زیادہ کام کو انجام دینے والے یا حد سے زیادہ
صفت رکھنے والے پر دلالت کرے، یا آپ ایسے لکھ سکتے ہیں ایسا اس میں مشتق ہے جو کام کو انجام دینے والے یا کوئی صفت رکھنے والے پر دلالت کرے، اور یہ کام اور صفت حد زیادہ ہو، مبالغے کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو؟ مثال کے طور پر میں کہوں عالم، جاننے والا، کیا کہوں میں؟ اس میں فائل کیا ہے؟ عالمہ یا عالموں سے جاننے والا اس میں فائل، لیکن میں کہوں علام، اب صفت علم اس میں حد سے زیادہ ہے، علام بہت زیادہ جاننے والا، اسی سے بنا ہے علامہ، اسی سے ہے علامہ، علامہ جو ہم ایرے ڈیرے نتو خیرے کو لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ماحول معاشرے میں ایسا پاکستان میں خاص کر کے ماحول بن گیا، جو جتنا بڑا جاہل منبر سے بک بک کرنے والا، بکواس کرنے والا ہو، وہ علامہ ہوتا ہے، جبکہ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو علامہ، اگر صحیح سے دقت کی جائے تو معصومین کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا علامہ، معصومین کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا علامہ۔ لیکن اتنا مقدس، اتنا بڑا لفظ آصف الوی جیسے کے لیے بولا جاتا ہے، اس سے بڑا اس کے لیے سر پیٹنے کا مقام کیا ہوگا کہ آصف الوی کو علامہ کہا جاتا ہے، جبکہ صحیح سے دیکھیں یہ لوگ وہ ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ، جبکہ کوئی بات ہم کہتے ہیں مثلا امام خمینی، دنیا کا کوئی انسان یا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ امام کا مطلب 14 امام جو ہیں وہ 12 امام 14 معصومین ان میں سے مانتے ہیں؟ مسجد میں مسجد کے نماز پڑھانے والے ایک مولوی کو امام صاحب کہہ دیتے ہیں، لیکن امام خمینی کو کیوں کہہ دیا؟ آصف الوی جیسے آپ کو بکتے ہوئے مل جائیں گے، اور خود اپنے آگے ایسا لفظ لگاتے ہیں جو اگر صحیح سے دیکھا جائے تو معصومین ہی علامہ ہو سکتے ہیں، سب سے بہت زیادہ جاننے والے۔ بتائیے کوئی انسان دعویٰ کر دے گا؟ اس لیے آپ دیکھیے گا مجتہدین کے آگے اگر آپ علامہ لگائیں گے وہ منع کر دیتے ہیں، علامہ مت لگائیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن سر پلٹنے کا مقام اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا مقدس لفظ علامہ آصف الوی کے آگے لگتا ہے جی، بس یہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس کی غربت کے لیے اس لفظ کی بہرحال عالم یعنی جاننے والا اتنا، لیکن علامہ بہت زیادہ جاننے والا، ٹھیک ہے؟ یہ تا مؤنث والی نہیں ہے، یاد رکھیے گا صیغہ مبالغہ میں تے آتی ہے، اسے تائے مبالغہ کہتے ہیں، یا تو آپ علام کہہ لیجیے یعنی بہت جاننے والا، اللہ بہت بہت جاننے والا، بہت بہت جاننے والا، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ خود بتائیے بہت زیادہ جاننے والا معصوم کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن کیا کریں، لگاتے ہیں کہ علامہ آصف الوی وہاں کسی کو بھی لگا، بھائی کسی مدرسے میں تو جھانکنے دیتے اسے کم سے کم تو شاید لگا دیتے، کبھی کسی مجتہد آیت اللہ کے توضیح مسائل پہ لکھا علامہ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ علامہ سیستانی لکھا ہوا دیکھا ہے کبھی علامہ؟ یا کسی کو بھی ایک علامہ ہندی کو آگے، کیونکہ وہ واقعاً تھے بہت بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کسی مجتہد کو لگاتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے یہاں؟ کسی مجتہد آیت اللہ کو، کسی مجتہد کو، فقیہ کو علامہ نہیں لگاتے ہیں جلدی سے، ٹھیک ہے؟ اور علامہ بھی بعد میں لوگوں نے علامہ کہا، اگر وہ ہوتے اور ان کے سامنے کہا جاتا وہ بھی منع کر دیتے، لیکن آصف الوی جیسے لوگ فخر سے لگواتے ہیں علامہ، اور بس ذاکر ہی زیادہ لگاتے ہیں، ذاکر علامہ ناصر عباس بھی تو تھے۔ جی جی ایسا اس میں مطلب ہے جو اب علامہ کا معنی بہت بہت جاننے والا، اب جس کا آگے علامہ لگا ہوا دیکھ لو سمجھ لینا جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، بس منبر پہ بیٹھنے لگا ہے۔ ایسا افسوس ہے اس لفظ کے اوپر، ستم ہوا ہے مرشد، اس پہ ظلم ہوا ہے، سچ میں ہوا ہے۔ ایسا اس پہ مشتق ہے جو حد سے زیادہ کام انجام، حد سے زیادہ، کوئی کہہ دے گا میں حد سے زیادہ عالم ہوں؟ صفت مشبہ کی طرح صیغہ مبالغہ میں بھی کوئی قاعدہ وزن معین نہیں ہے، کچھ وزن یہاں پہ انہوں نے گنائے ہیں، اس کے بھی 8 وزن انہوں نے یہاں گنائے ہیں کہ اسی وزن پہ آپ کو کسی پہ ملے گی، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آپ کو ملے گا فعال کے وزن پہ، کبھی آپ کو ملے گی یہ فعال کے وزن پہ، رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، سبوح قدوس
فعول کے وزن پہ ملے گا کبھی سبوحون بہت زیادہ پاک، فعیل کے وزن پہ صدیق بہت زیادہ سچ بولنے والا، کبھی مفعال کے وزن پہ جیسے مکسار مفزال، کبھی مفعیل جیسے مسکین منتیق، کبھی فعلتن کے وزن پہ ملے گا جیسے حمزتن لمزتن، کبھی فعول کے وزن پہ جیسے عقول بہت زیادہ کھانے والا جی، خدوم بہت زیادہ خدمت کرنے والا، کبھی آپ کو فاعل کے وزن پہ ملے گی جیسے رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا جی۔ اور صیغہ مبالغہ کی خاص بات یہ ہے کہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم آتا ہے، رجل رزاق امرأۃ رزاق، رجل رحیم امرأۃ رحیم، اس کے اندر جو تے اگر کہیں دکھے بھی تو وہ تے مؤنث کی نہیں ہوتی ہے، وہ مبالغے کی کہلاتی ہے، جیسے علامتن، ٹھیک ہے، یعنی آلریڈی علام کے معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا، ایک تو مبالغہ کھائی ہے اور زیادہ مبالغے کے لیے اس میں تے لگا دیتے ہیں، بہت بہت جاننے والا علامہ، آج کل بھی جیسے انہیں یہی لگا لیتے صبر اسی پہ کر لیتے، نہیں جی بہت بہت جاننے والا، ٹھیک ہے، اب وہ بہت بہت جاننے والا اتنا جاننے والا ہے کہ کبھی کرونا کال میں جب سب کچھ بند تھا عاشور آئی تھی تو اس کی زیارت عاشورہ کہیں نیٹ پہ پڑھی ہوگی، آج گھر کی عورتیں بوڑھی عورتیں اچھی زیارت عاشورہ پڑھ لیں گی، اس کی طرف سن کے دیکھیے گا تمیز کے لیے، ٹھیک ہے، وہ علامہ ہے۔ تو مونس کے لیے کیا آئے گا مولانا؟ مؤنث مذکر سیم، رحیم مذکر عورت کے لیے بھی رحیم ہی آئے گا، مرد کے لیے بھی، ٹھیک ہے، عالم علامہ کے لیے علام جی عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد